علامہ مرزا حسین نوری طبرسی رضوان اللہ علیہ شاعر مستدرک الوسائل، ان کی ایک کتاب ہے، امام زمانہ پر انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام ہے کشف الاسطار عن وجہ الغائب من الابصار۔ اس میں حدیث ثقلین پر بحث کرتے ہوئے الفت انہوں نے ایک بات خوبصورت جملہ دیا ہے، وہ فرماتے ہیں فلا بد، یہ حدیث لکھا فلا بد من یکون فی الارض دائما ما لا یرفع القرآن من یساویہ من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لا یفارق القرآن ولا یفارقہ وعدم المفارقة یلاحظ معنی وباطن وأحدهما يصدق الآخرة فيكشف عن عصمته وإلا لازم المفارقة۔ وہ کہتے ہیں بس رسول کا یہ کہنا کہ نہیں جدا ہوں گے جب تک حوض کوثر پہ میرے پاس نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ زمین پر کوئی نہ کوئی ایسا ہر زمانے میں رہے جو قرآن کے مساوی ہو۔ جو قرآن کے مساوی اور برابر ہو، اور عوام میں سے نہیں، من اہل بیت، وہ اہل بیت رسالت سے ہو۔ الذی لا یفارق القرآن ولا یفارقہ، وہ ایسا ہو نہ قرآن اسے چھوڑے نہ وہ قرآن کو چھوڑے۔ اور ہم جاگنا بلالیہ موالیہ تھک نہیں گئے ہو تو آگے کہتے ہیں وَعَدَمَ الْمُفَارِقَةُ يُلَاحَظُ مَعْنًا وَبَاطِنًا، کہتے ہیں یہ مصاحبت، یہ نہ چھوڑنا ظاہر میں نہیں، کیونکہ ظاہر میں تو میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس وقت قرآن میرے ساتھ ہے، میں قرآن کے ساتھ ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ ظاہر میں لکھی ہوئی کتاب کا مطلب نہیں لیا رسول نے، یہ قرآن کا باطن مراد ہے کہ قرآن کی حقیقت ایک لمحے کا کروڑواں حصہ نہ امام کو چھوڑتی ہے نہ امام کو۔ دوسرے کی تصدیق کرے، قرآن تصدیق کرے امام کی، امام تصدیق کرے قرآن کی۔ اور آگے فرماتے ہیں فَيُكْشَفُ عَنْ عِصْمَتِهِ وَإِلَّا لَازِمَ الْمُفَارِقَةُ، کہتے ہیں یہی امام کی عصمت کی دلیل ہے، ورنہ قرآن کا جدا ہونا لازم آئے گا۔ جو کہتے ہیں جب قرآن کے ظاہر کو بغیر طہارت کے نہیں چھوا جا سکتا۔ اس کے رسوم کو، خطوط کو، نقوش کو بغیر طہارت کے نہیں چھوا جا سکتا۔ تو حقیقت قرآن غیر معصوم کے ساتھ کیسے لگی رہ سکتی ہے اگر معصوم نہ ہو؟ تو اب اگر آپ نے مان لیا کہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی قرآن نے امام کو چھوڑا تو اس لمحے میں معصوم نہیں رہے گا، اور اگر الفت نہیں رہے گا تو میں تمہارے مجمع سے بس سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس وجود کو، جس بدن کو، جس جسد کو اصلی قرآن، حقیقی قرآن ایک لمحے کا